إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کھچڑی کے لگا مکہ والے میٹنگ کر رہے تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، قتل کا منصوبہ کیا جائے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں یمکرون اللہ، جو مکر کرتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میں اللہ کے من سے میں مکر خود کرتا ہوں کے لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مکر کرتے رہے، ان کی مکر کو میں پکڑوں۔ انہوں نے وہاں میٹنگ کی تو رب کائنات نے ساری میٹنگ کا سارا مشورے کا جو باتیں تھی ساری جتنی کی اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا محمد کی سلامت جبرائیل حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافرہ میٹنگ کرنے دیو ابو جہل بھی سنے، عتبہ بھی سنے، شیبہ بھی سنے، کل کافرہ سنے یا رسول اللہ ان کے میٹنگ کرنے دیو دام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رستہ نمبر تبدیل کے نمبر ختم کے دا 10 پارے کی قتل کب ہوتا 10 پارے کی چلاو کب ہوتا کافرہ کو میٹنگ کرنے دیو اسے پیو شخص بسا کم شیطان سا پیو شخص جنا سورت بسا کسک شیطان دشمن انسان اللہ فرماتے ان الشیطان للانسان عدو مبین کنا علمہ کنا لکمہ اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن مقدس دی شیطان نہیں داری حربو شیطان نما بھی دشمن ہے نما بدنا دا دشمن ہے شیطان چھوڑنا دشمن اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس دی او ایمان والا شیطان مکران بچو شیطان مکر کرے کرا محبوبہ نبی کی بھی آدم صفی اللہ کی بھی مکر کرے نجو اللہ تو بھی مکر کرے موسیٰ خلیل اللہ تو بھی مکر کرے ابراہیم خلیل اللہ تو بھی مکر کرے ہر نبی بس کہو نبی تو شیطان مکر کرسا بس شیطان آدم علیہ السلام میرے آدم علیہ السلام میرے پہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس دی اللہ فرماتے ہیں عالم الشجرۃ فتکونا من الظالمین شیطان مکر کرے پارے او نبی اللہ کریم نے درد کنی کیا ناغدار نے روکانے کی داد کرتا نہیں کنوز ہمیشہ جنت کی رہی ہو کنوز ہمیشہ جنت کی رہی ہو روکانے نماز ہمیشہ رہی آدم علیہ السلام نے پیرے رہتے تنہ راب لوگ گڑاؤ شیطان بچیر و شخص دنک بارے کی انہوں میں مشورہ دیوا کہ نبی علیہ السلام عمل ختم کبو اللہ اکبر کبھی آپ قصہ مختصر نبی علیہ السلام شام و شام حضرت ابوبکر صدیق دروازے کھڑے تھے دروازہ اللہ نماؤں کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بنا سر مصر ابوبکر محمد بسم اللہ نہ حکم کی ہجرت کبو نبی علیہ السلام وہاں پہنچے دروازہ کھٹکا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں آگئے اگر آپ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے یا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہتے تھے ابوبکر صدیق وہاں پہنچ جاتا وہاں تسلیم میں خود ہو جاتا یا رسول اللہ آپ نے کیوں تکلیف فرمائی آپ آ جاتے وہاں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں 3 دن سے تیاری کر چکا ہوں میں نے اونٹ بھی تیار کر دیا رسول اللہ میں بھی تیار دے سواری بھی تیار ہے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صدیق اکبر میرے محبوب بدر کے جنگ میں تو صدیق اکبر وہاں سب سے پہلے صحابہ سے پہلے میرے محبوب کے ساتھ موجود احد کے جنگ کو دیکھو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ میرے محبوب کے ساتھ سب صحابہ سے پہلے حضرت جنگ خندق کو دیکھو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ میرے محبوب کے ساتھ سب سے پہلے اللہ اکبر میرے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے
حضرت اکبر رضی اللہ تعالی سواری تیار کر لی اردو کو من گٹے علم وجہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی فرمانے یا رسول اللہ میں 3 دن سے رات کو نہیں کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں سو جاتا آپ آ جاتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تکلیف ہوتی یہ صدیق اکبر کو برداشت نہیں محبوب کائنات دروازے پہ کھڑے ہو اور وہ کر سوتا ہو یہ برداشت نہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سواری تیار کر دی جس کا مختصر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار ہو گئے نوکر کی طرح حضرت صدیق اکبر مہار پکڑتے ہوئے غار ثور میں پہنچے کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر اصل بول مجبور سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ وہ میرے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا لو كنت متخذا خليلا غير ربي لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بکر خليلا اللہ کے بعد اگر کوئی میرا خلیل میرا ساتھی میرا دوست ہے تو وہ میرا دوست ابو بکر ہے کہ سبحان اللہ اکبر حضرت اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے ایک دفعہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اسلام ہو چکا ہے اسلام کی دعوت کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بات بول دی فرمایا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں مکے کے در و دیوار کے سامنے کھڑا ہوں کہ میں قرآن پڑھوں میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہتا ہوں اسلام کمزور ہے اسلام کو تقویت نہیں وہاں پڑھو گے مکے والے آپ کو تکلیف دیں گے مکے والے آپ کو ماریں گے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے وہاں پہنچے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے پتھریں مارنے شروع کر دی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے رہے تو صدیق اکبر سامنے سے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے سامنے سے کھڑے ہو گئے ایک پتھر لگا صدیق اکبر کے سر پہ پتھر لگتے صدیق اکبر ان سے بالکل لہو لہان ہو گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بے ہوش مدینے والے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بالکل بے ہوش تھی گیا مدینے والے ساتھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر بیٹھ گیا محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ساتھی یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں بے ہوش پیا گیا اچانک ہوش اچھی ویو اب اینو پیچھو ماحول پیچھی اچھے تو ابا مجھا دکھا دو کھانا ایمانی کھانا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چمن لگو مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو دیدار کرے قوما مانی کھائی میرے مجھے محبوب ساتھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو مجھے زیارت مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائے ہو وہ منی کرے وہ مانی والد محترم یہاں سے علاج ابو بکر کچھ کھاؤ آپ تکلیف اٹھا چکے ہو خون کی ندیاں آپ سے بہہ چکی ہیں خون سے لہو لہان ہو چکے ہو کمزور ہو چکے ہو گھومنے کے قابل نہیں ہو چلو کچھ کھاؤ اللہ اکبر کبیرہ دنیا والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہنے لگے مجھ پہ کھانا حرام ہے اس وقت تک میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کروں اب یہاں سے باپ آ گیا یہاں سے اماں آ گئی ان دونوں کے سہارے سے محبوب کائنات کی مجلس میں پہنچے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے میرے محبوب بیٹھے ہوئے تھے اچانک صدیق اکبر کی نظر پڑی تو میرے محبوب کھڑے ہو گئے کہنے لگے او یار صدیق اتنی تکلیف کیوں کی نا مجھے محبوب کو وہاں بلاتے
وہ صدیق ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انداز اس طرح سے کوئی یار اپنے یار کو کہتا ہے یار کھاؤ نا یار پیو نا کتنا تم ضد کرتے ہو یار کھاؤ نا میرے محبوب نے لقمہ اٹھایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مبارک میں نوالا ڈالا اس طرح سے یار اپنے یار کے منہ میں نوالا ڈالتا ہے اس طرح سے نوالا توڑ کے ابو بکر صدیق کے زور منہ میں ڈال رہے تھے میرے محبوب صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے تو بہت بھوک تھی بہت پیاس تھا جب حضرت نبی علیہ السلام یا رسول آپ کی زیارت ہو گئی میرا سارا بھوک اور پیاس